میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمانا نہیں ہے، میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ضرورت جتنی ہے وہ اللہ پوری کر رہا ہے، اب اس سے زیادہ کی ٹینشن نہیں لینی. تو پہلا کام جو آپ نے آج سے عمل کرنا ہے، ہر وقت زبان پہ شکر کا جملہ. جس کو 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے، رات کو چھپڑ میں سر چھپانے کی جگہ ہے. بے شک ابا کے تانے مل رہے ہوں، کیونکہ بے روزگار لڑکے میرے پاس آتے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، بے روزگار خودکشی کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے خودکشی کا واقعہ میں نے بیان میں بھی بتایا. بے روزگار آتے ہیں، ابا تانے دیتا ہے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، مجھے خودکشی کی خیال آ رہے ہیں. میں نے کہا رات کو ابا گھر میں سونے دیتا ہے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا صبح 2 ٹائم کی روٹی مل جاتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کمانے کے بعد بھی یہی ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ اب بھی یہی ہو رہا ہے. تو بیسک ضرورت جو پوری ہو رہی ہے کسی بھی طرح، دوسرے کے خرچے پہ ہو رہی ہو، بے شک بھلے دوسرے کے خرچے پہ ہو تو رہی ہے نا. جب میں نے کہا بھوک ستائے نا، بالکل مرنے لگو بھوک سے، اللہ پھر بھی نہیں مرنے دیتا. پھر اللہ کہتا ہے چوری بھی حلال ہو جاتی ہے. آپ کو اتنی ایسا نہ ہو کہ بھوک لگ رہی ہو چوری کر لیں. آپ چوری، بھوک ناقابل برداشت ہو جائے نا، علماء نے مسئلہ لکھا ہے، ناقابل برداشت بھوک ہو جائے، مرنے لگو، بھوک برداشت سے باہر، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ پھر، اور جیب میں پیسے نہیں ہیں تو بغیر پیسوں کے روٹی اٹھا کے کھا سکتا ہے، اس نیت سے کہ جب پیسے ہوئے تو دے دوں گا، ہو جائے تو دے دے، نہیں تو وہ اللہ کی طرف سے گریوی ہو گئی. وہ ہوٹل والے کے کسی گناہ کی سزا اس کو اللہ نے دنیا میں دے دی. سمجھ رہے ہو؟ وہ بھی کون سا نیک ہے، اس نے بھی تو ظلم کیا ہوگا نا، کبھی کسی پیسہ، تو اللہ تعالیٰ ایسے بھوکوں کو بھیج دیتا ہے، کھا لیتے ہیں. تو ایسی مجبوری میں تو چوری بھی حلال ہو جاتی ہے بھائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو ٹینشن نہیں لینی. یہ کام بھی ہو گیا نا. اور اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ کم عبادت نہیں ہے. دیکھو پچھلی امتوں میں پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اے میری قوم تم لوگ اتنے مضبوط گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے. حالانکہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے، لیکن وہ قوم گھروں کی ٹینشن لے رہی تھی. اور ٹینشن لینا اس کی علامت ہے کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہم نے یہاں سے جانا نہیں ہے، تو اس کو بھی جرم سمجھا گیا. تو جرم کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے وہ نیکی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اس کا مطلب کوئی دنیا کی ٹینشن نہیں لیتا تو اللہ کی نظر میں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ بار بار اس کو سمجھا رہے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے، خانہ ہے مسافر خانہ ہے. اس کا مطلب اس نے سچی مچی میں مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دیا. تو اللہ کو اس بات پہ خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے یہ، کہ آپ دنیا کی ٹینشنوں کو ٹینشن نہیں سمجھتے. یہ کم عبادت نہیں ہے. اور جو نمازی تہجد گزار دنیا کی محبت لے کے گھوم رہا ہے، ٹینشن لیتا ہے، اللہ کو اس سے نفرت ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا جرم کر رہا ہے. اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا. اللہ بار بار کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکے کا گھر ہے. اس کو اللہ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا. دھوکے کا گھر کیسے ہے؟ دنیا دکھاتی کچھ ہے، ہوتا کچھ اور ہے. آپ کا پاس پیسہ آنا شروع ہوگا، آپ کی عزت، آپ کی ترقی، آپ کی بلڈنگیں، اچانک بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا اور مارکیٹ سے شارٹ. دھوکا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ تو سمجھ رہے تھے یار اب تو میری لائف کیا ہوئی ہے، اسٹارٹ ہوئی ہے، اب تو میری زندگی شروع ہوئی ہے. حالانکہ زندگی اب تمہاری ختم ہو رہی. کتنے میں نے اپنی زندگی میں واقعات دیکھے بھائی، ایسے اٹیک ہوتا ہے. مائیکل جیکسن کو دیکھ لو نا. مائیکل جیکسن کو اب پتا چلا کہ جو قرآن نے کہا تھا نا دنیا دھوکے کا گھر ہے، بالکل صحیح کہا تھا. پتا چل گیا کہ نہیں چل گیا؟ مائیکل جیکسن کی مثال اس لیے دیتا ہوں میں کہ وہ بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے، بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی. ترقی کی انتہا، عزت، شہرت، صحت، یہ 3 چیزیں جس کو دنیا کہا جاتا ہے. آپ کی عزت بہت ہو سوسائٹی میں، آپ کے پاس پیسہ بہت ہو، اور آپ کی صحت کیا ہو؟ خاندانی بہترین صحت ہو. یہ 3 چیزیں جس کو مل گئی، مزید کچھ رہتا ہے؟ بھائی کیا ہو گیا؟ دیکھو 3 چیزیں جس کو مل گئی، آپ کہنی اچھی بیوی بھی تو وہ تو مل ہی جائے گی آپ کو. جب یہ 3 چیزیں ہوں گی نا تو آپ آگے ہوگی. اچھی بیویاں پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوں گی کہ ہم سے شادی کر لو، ہم سے شادی کر لو. 3 چیزیں اگر مل گئیں، بلکہ اگر صحت نہیں بھی ملے نا، صرف پیسہ ہی مل گیا تو بھی شادی ہو جاتی. وہ ایک بزرگ تھے، پیسہ بہت آ گیا، بوڑھے آدمی تھے، پیسہ بہت آ گیا نا. ایک شادی دفتر میں گئے کہ پیسہ بہت ہے میرے پاس لیکن بڑھاپا ہے، تو کسی بیوہ سے میری شادی کرا دو.
وہ شادی دفتر والی خاتون نے ان کی صحت دیکھی, انہوں نے کہا کہ شادی میں کرا دوں گی, بیوہ وہ خود ہی ہو جائے گی, ہم صرف شادی کرا دیں گے, آپ کی صحت دیکھ کے لگ رہا ہے تھوڑے دنوں میں بیوہ وہ کیا ہے. تو پہلے سے کسی کو بیوہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پیسہ ہو تو ویسے ہی آ جاتے ہیں سارے رشتے مشتے. تو تینوں چیزیں مائیکل جیکسن کو ملی, صحت بہترین, اور صرف صحت نہیں ملی, ہم اور آپ کو صحت ملتی ہے نا, لیکن گارنٹی نہیں ہوتی. ڈاکٹر کہتا ہے ابھی تو آپ فٹ فاٹ ہیں, لیکن کوئی جراثیم جا سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی دن کوئی کچھ کھا لیا الٹا سیدھا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. مائیکل جیکسن کی صرف صحت اچھی نہیں تھی, ساری میڈیکل رپورٹیں اس کی کیا تھیں؟ کلیئر. اس کو ڈاکٹر نے کہا آپ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی قسم کا ٹھمکا کسی بھی ٹائم لگا سکتے ہیں, آپ کی صحت پہ اس سے کوئی فرق. تبھی تو عجیب عجیب طریقے سے تھرکتا تھا وہ. ہمارے یہاں کا کوئی بندہ ہلے اس طرح تو کوئی نہ کوئی ہڈی کا جوائنٹ آگے پیچھے ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک صاحب نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہے میں گیا عمرہ کرنے کے لیے, تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا پڑتا ہے نا, سینہ یوں کر کے ایسے کر کے چکر. کہہ رہے میں جب گیا میں نے یوں کیا تو میری گردن وہیں پھنس گئی. کہہ رہے ایسا کڑاکا آیا نا میرے, اب تک 3 مہینے ہو گئے, کہہ رہے وہ کڑاکا ٹھیک نہیں ہوا. ہمارے یہ حال ہے. اور مائیکل جیکسن کا کام ہی کڑاکے نکالنا تھا سارا دن بیٹھ کے. کڑاکوں پہ ہی پیسے کم, پتہ نہیں اسپرنگ لگے ہوئے تھے کیا لگا ہوا تھا اس کے, ہڈی میں کچھ ہوتے ہیں. ڈاکٹروں نے ساری رپورٹیں کیا تھی اس کی, اوکے کی رپورٹ. اور ڈاکٹروں کا پینل بھی ہر وقت ساتھ تھا, ڈاکٹروں کا پینل بھی ہر وقت ساتھ, کہ اگر کوئی چھینک آئی نا تو حساب و کتاب ڈاکٹر سے ہوگا کہ کیا کھایا اس نے جس کی وجہ سے اس کو چھینک آ رہی ہے. یہ جواب دے کون تھا اس کا؟ ڈاکٹر جواب. ہم اور آپ فٹ فاٹ ہیں, کسی کا اللہ نہ کرے گردہ خراب ہو جائے تو لوگ کبھی وسیم سے گردہ مانگ رہے ہیں, سلیم سے گردے قرض مانگ رہے ہیں لوگ, یار 6 مہینے کے لیے اپنا گردہ دے دے, تیرا خراب ہوگا تو میں اپنا والا دے. یہ ہو رہا ہے نا, میں اپنے ماموں سے کہوں گا تو یہ چل رہا ہے. لیکن اتنے آرام سے گردہ ملتا نہیں ہے, بندے مر جاتے ہیں. کتنے لوگ مر چکے ہیں گردوں کی وجہ سے, کوئی اور پارٹ خراب ہو گیا, جگر کا کینسر ہو گیا, بڑے مسائل ہیں. مائیکل جیکسن کی صحت ایسی تھی کہ اگر اس کا جگر خراب ہو گیا تو اس کے لیے فوراً جگر مارکیٹ میں اویلیبل ہے. کون اس کو جگر دے گا, لیور دے گا, کس کا جگر اس سے میچ کر رہا ہے, اس کے بلڈ سے, تمام چیزیں پہلے سے متعین تھیں. بھائی یہ بندہ ہے, یہ جگر دے گا, اور مائیکل جیکسن منتھلی اس کو پیسے پہلے سے دے رہا ہے. مائیکل جیکسن کے گردے پہ خراب ہونے کی پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی. سمجھ رہے ہو کہ اس کا کڈنی خراب, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی گوگل پہ, یعنی اتنی سختی تھی کہ گردہ نہیں خراب ہو سکتا اس. اگر ہو گیا تو امریکہ کے جو وسیم بھائی ہیں, جو بھی ان کے وسیم بھائی ہوں گے, ان کا کوئی بھی نام ہوگا, پہلے سے تھا کہ یہ بندہ اپنا گردہ مائیکل جیکسن کو دے گا, اور مائیکل جیکسن اس کے پیسے منتھلی دے رہا ہے اس کو, یا سالانہ دے رہا ہے یا منتھلی دے رہا ہے, کہ میں تجھے اس بیس پہ دے رہا ہوں کہ اگر میرا گردہ خراب ہو تو تو نے اپنا گردہ مجھے دینا ہے. اور وہ گھنا پیسے لے رہا ہے کہ اس بیس پہ کہ کہاں خراب ہوگا, کھاتے رہو بیٹھ کے, پیسے ہو گیا تو دیکھا جائے گا. اب بتاؤ, اس سے ثابت ہوا کہ مائیکل جیکسن پر مرنے پر پابندی تھی, کس کی طرف سے؟ گورنمنٹ کی طرف سے. کیا خیال ہے بھائی؟ مائیکل جیکسن کی ایج تھی 50 سال. اتنا صحت مند آدمی 50 میں مرتا ہے؟ بولو نا. عزت بے تحاشا, دولت بے تحاشا, عزت ایسی کہ لوگ, ہمارا کیا استقبال ہوگا بھائی. آپ لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا, ہم پہ پھول پھینک دیے, بہت بڑی محبت, میں تو اس کو بھی اپنی اوقات سے بہت زیادہ سمجھتا ہوں. یار آپ نے ہمارے اوپر پھول پھینک دی, ہماری تو اوقات یہ بھی نہیں ہے. مائیکل جیکسن پہ یہ گلاب کے نا, یہ غریبوں والے پھولوں سے وہ خوش, ہاں اس کا یہ نہیں تھا پروٹوکول. میں تو اس کو بڑا سمجھتا ہوں بھائی, میرے لیے تو یہ بھی آپ لوگوں کی محبت, اللہ جزائے خیر دے. مائیکل جیکسن کا جو پروٹوکول تھا نا, وہ ہٹو بچوں, حقیقت میں ہٹو بچوں تھا. ہم تو اوپر سے ہٹو بچوں کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ حقیقت میں کیا تھا؟ انگلش کا ہٹو بچوں تھا, وہ اردو والا ہٹو بچوں نہیں تھا. جو پروٹوکول, لڑکیاں مر رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, اس کی دیدار کے لیے ترس رہے ہیں, شرطیں لگ رہی ہیں, ایسی عزت.
माइकल जैक्सन ने 20 दफा सुना होगा अल्लाह का पैगाम, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह कहते हैं इस दुनिया के धोखे में ना आना, ये गुरूर धोखे का घर है, ये बताती कुछ है, हकीकत कुछ और निकलती है। ये किसने कहा? अल्लाह ने। आप सोचो, जब माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था, करोड़ों रुपए के टिकट बिक गए उसके, कि माइकल जैक्सन आएगा और नाचेगा और हम प्रोग्राम देखेंगे, है भाई, करोड़ों रुपए के टिकट, डॉक्टरों का पैनल साथ में। उस वक्त कोई माइकल जैक्सन को यह आयत सुनाता कि माइकल जैक्सन दुनिया के धोखे में ना आना, वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया दिखा ये रही है कि तू बड़ी इज्जत शोहरत और सेहत वाला है, लेकिन ये दुनिया 2 सेकंड के अंदर मुंह मोड़ के यू टर्न लेती है। तो माइकल जैक्सन की समझ में ये आयत आती? बोलो ना, कि धोखे का घर है। कहते कहां भाई, पैसा देखो मेरे अकाउंट में, इज्जत देखो, शोहरत देखो, और कोई बीमारी नहीं है, सारी रिपोर्टें क्या है, क्लियर है, फिटफाट प्रोग्राम होगा और मैं नाचूंगा और डबल पैसा कमाऊंगा, फिर अगले प्रोग्राम का देखेंगे। समझता है कि नहीं समझते हो? लेकिन क्या हुआ, अल्लाह का कहना सच्चा साबित हो गया। लाकिन्नहा खुल्लतुन क़द सीक़ मिन दमिहा फजउन व वलउन व इखलाफुन व तब्दीलु। काब इब्न ज़ुहैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जबरदस्त शायर हैं। इन्होंने अपनी महबूबा की मजम्मत की शायरी में कि दुनिया एक ऐसी महबूबा है कि इसके खून में बेवफाई शामिल कर दी गई है, गिरगिट की तरह रंग बदलना इसके ब्लड में शामिल कर दिया गया है, ऐसी है ये बेवफा दुनिया। तो माइकल जैक्सन बड़े आराम से सोए रात को, कुल अल्लाह पढ़ के, कुल औज़ बिरब्बिल फलक पढ़ के, जो उन लोग क्या जो भी कुल अल्लाह होता है। अंग्रेज भी तो कुछ करते ही होंगे ना, जिन चुड़ैल भूत को तो वो भी मानते हैं, लेकिन इतना नहीं जितने हम लोग मानते हैं यहाँ पे। खैर, रात को पढ़ पढ़ा के दम दुरूद भी किया उसने, डॉक्टर वॉक्टर ने रगें वगें चेक कर ली, बेहतरीन भाई। जो उसको एनवायरनमेंट मिलता था ना, उसमें ऑक्सीजन के खत्म होने पर भी पाबंदी थी। जिस कमरे में सोएगा वो बहुत तमीज वाला कमरा, जब वो सोया है ना, सुबह पुलिस से भी नहीं उठा वो बेचारा। कि अब तक की जो रिपोर्ट मुझ तक पहुंची है उसके मुताबिक अभी तक वो सो ही रहा है। अमेरिका की पुलिस भी उसको, जिसने उसामा बिन लादेन को उठा लिया, समझ रहे हो ना, अब तक वो माइकल जैक्सन को रिपोर्ट अब तक किया। अभी भाई हो सकता है अब उठा लिया हो तो मुझे, अब तक जो यहां बयान से पहले मुझ तक जो रिपोर्ट पहुंची थी वो ये थे, अब तक वो क्या कर रहा है, सो ही रहा है। यार तुमने आफिया सिद्दीका को उठा लिया, तुमने उसामा बिन लादेन को शहीद करके उठा लिया, तुमने पता नहीं किन किन लोगों को उठा लिया, तुमसे माइकल जैक्सन क्यों नहीं उठ रहा? सवाल पैदा होता है कि नहीं होता? अगर आपसे नहीं उठ रहा, पाकिस्तानी पुलिस के हवाले करो, अच्छों को उठा दिया पाकिस्तानी पुलिस ने, क्या ख्याल है? हमारी पुलिस, वो एक दफा क्या हुआ, एक बादशाह ने कहा, शहजादा बच्चा था ना, तो शहजादों की जिद होती है। शहजादे ने कहा कि मुझे हाथी चाहिए, हाथी, मुझे क्या चाहिए, हाथी। बादशाह ने कहा शहजादे जिद कर रहे हैं, इनकी जिद पूरी करो, हाथी वहां जंगल में कहां से लेकर आए भाई? तो किसी वजीर ने मशवरा दिया, पाकिस्तानी पुलिस को बुलाओ, वो ये मसला, बड़े बड़े मसाइल हल करती है, वो करेगी। तो पाकिस्तानी पुलिस को बुलाया गया, उन्होंने कहा 2 मिनट का काम है। बंदर आया और कह रहा है मैं हाथी हूं। पुलिस वाले बंदर को 1 घंटे के लिए कमरे में लेकर गए, उसको उगलवा लिया कि मैं क्या हूं, हाथी। शहजादा कह रहा है मुझे हाथी चाहिए, बंदर कह रहा है मैं क्या हूं भाई, मैं हाथी हूं। बादशाह हैरान गया, ये तो बंदर है। तो भाई खुद एतराफ कर रहा है मैं हाथी हूं। उन्होंने कहा कैसे भाई? 1 घंटे के लिए पुलिस ने इसको कमरे में क्या किया है, बंद किया। लेकिन अमेरिका ने शायद पाकिस्तानी पुलिस से भी राब्ता किया होगा, भाई हमसे तो नहीं उठ रहा, तुम उठा लो माइकल जैक्सन को। पाकिस्तानी पुलिस ने भी कहा भाई हम बंदर से ये कहलवा सकते हैं कि मैं हाथी हूं, लेकिन माइकल जैक्सन को हम नहीं उठा सकते। वजह क्या है? माइकल जैक्सन को इस दफा सुलाया अल्लाह ने है, तो अल्लाह का सुलाया हुआ किसी का बाप भी नहीं उठा सकता। जो अल्लाह रोटी से दूध पैदा करता है, जो सूखे चारे को खिला के थनों में गाय के और भैंसों के दूध पैदा कर देता है, जो छोटी सी शहद की मक्खी से मनो टन शहद पैदा कर देता है भाई, उस मक्खी के दिमाग में ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिए, फूलों का कड़वा रस चूसती है और निकालती क्या है, बेहतरीन मीठा शहद, जिससे मीठी कोई चीज हो ही नहीं सकती। वो खुदा जब अपने इरादे पे आता है, कुछ करना चाहता है,
تو اللہ کہتے ہیں اس کے ارادوں کو کوئی ناکام کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ نے ارادہ کیا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھائی مائیکل جیکسن کی زندگی دیکھ کے تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ میں نے جو قرآن میں کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، یہ سچی مچی کا کہا ہے میں نے، ٹھیک ہے نا، تو ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں اللہ میاں معاذ اللہ جھوٹی موٹی میں ہمیں ویسی بتا رہے ہیں، ایسا تھوڑی ہے سچی مچی میں کہا ہے، دھوکے کا گھر ہے، سچی مچی میں کہا ہے. تو لہذا یہاں پیسہ دولت شہرت دیکھ کر خوش ہونا اترانا شروع کر دینا، یہ ٹیکنیکل، یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، یہ بہت بڑا فالٹ ہے ہماری اور آپ کی کھوپڑی میں جو شیطان نے ڈال دیا ہے. لہذا میرے بھائی یہاں کمپٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ 4 گاڑیاں، میرے پاس 1 گاڑی بھی نہیں ہے، اس کے پاس وہ ہوائی جہاز میں گھوم رہا ہے، میرے پاس رکشا بھی نہیں ہے. ابے تھوڑے دنوں میں وہ مرے گا، تھوڑے دنوں میں، اور ایسا مرے گا. اور زیادہ تر مالدار جو پیسے والے ہوتے ہیں نا ان کی موت سڈنلی ہوتی ہے. دیکھو سلیمان علیہ السلام کے پاس کتنا پیسہ تھا اور وہ اللہ کا دی ہوئی نعمت تھی، لیکن حضرت سلیمان کی موت جتنے عجیب طریقے سے ہوئی، عام طور پر پیغمبروں کی موت ایسے نہیں ہوتی. سلیمان علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، جنات سے کام لے رہے ہیں لاٹھی ہاتھ میں رکھ کے، اور اللہ نے موت کا فیصلہ کیا، بیٹھے بیٹھے موت. اچانک لاٹھی کو دیمک نے کھانا شروع کیا، جس سے لاٹھی کا بیلنس خراب ہوا، اور قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام زمین پہ گر پڑے. بہت عرصے کے بعد زمین پہ گرے، بہت بہت طویل عرصے کے بعد. تو جنات نے دیکھا ارے بھائی یہ تو انتقال کر چکے ہیں، ہم خام میں اتنی مزدوری میں لگے ہوئے ہیں ان کے خوف سے. بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا. پیغمبروں کا جسم موت کے بعد خراب نہیں ہوتا، ان کی باڈی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو اللہ نے حضرت سلیمان کو اچانک ایسے روح نکال لی، یہ بتانے کے لیے کہ اتنی دولت دی ہے، چھینتا بھی سیکنڈوں کے اندر ہوں میں. تو اس لیے کبھی کسی پیسے والے کو دیکھ کے حسرت کرنا، ہائے کاش میری بھی گاڑی ہوتی، ہائے کاش میں بھی جہازوں میں گھومتا. اور بھائی یہ کھلونے ہیں، تتلیاں ہیں، یہ مٹی ہے بھائی، مٹی ہے، ان کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. اب لفٹ کس کو کرانا ہے سوال پیدا ہوتا ہے نا. پہلے یہ بھی تو ایک بات ہے کہ نہیں، لفٹ جس کو کرانا ہے وہ اللہ نے بتا دیا، جو میں نے آیت پڑھی ہے. اللہ کہتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ کہتے ہیں ہم نے مردوں کی نظر میں اٹریکٹیو بنایا سونا چاندی کو، عورت کو. آج ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کے سب کچھ بھول جاتے ہیں. ہر شخص نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے، ہر شخص نے. اللہ آگے چل کے کیا کہتے ہیں، میں نے یہ بینک بیلنس اور بنگلے اور یہ لڑکیاں یہ مزین کر دی ہیں، اور عورت کے لیے سونا. تبھی عورت لڑکے پہ نہیں مرتی، وہ اس کی جیب پہ مرتی ہے. آپ کی جیب خالی ہے. وہ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، ایک آدمی نے اپنی گرل فرینڈ سے کہا کہ میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح بنگلہ تو نہیں ہے، لیکن اپنے دل میں تمہیں جگہ دے سکتا ہوں. میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں ہے، پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں، تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے. کیا چاہیے بھائی؟ مجھے پلکوں پہ نہیں گھومنا، مجھے گاڑی میں گھومنا ہے، مجھے دل میں جگہ نہیں، مجھے کوئی بنگلہ دے دے، اچھا سا گھر میں جگہ چاہیے مجھے. تو یہ چیزیں عورتوں کی نظر میں بھی ہے، بنگلہ چاہیے، اپنا گھر چاہیے. لڑکی خواتین اپنے شوہروں کو تنگ کرتی نا، اپنا گھر نہیں بنا اب تک، زندگی گزر گئی کرائے میں رہتے ہوئے. تو بھائی گزر ہی گئی نا، تھوڑے سے اور رہ گئے، گزر جائے گی، ٹھیک ہے. کیا کون سا ٹینشن لینے کا ہے. راحت اندوری انڈیا کے بڑے شاعر ہیں. مجھے جو شاعر ہیں نا ان سے محبت اس لیے کہ اردو کے محافظ ہیں وہ. جب میں کسی شاعر کی تعریف کروں تو ضروری نہیں کہ عمل میں 100% صحیح ہو، وہ بہت سی خرابی میں، لیکن اردو زبان کی، ابھی کراچی کے ایک شاعر ہیں، بڑی زبردست ان کی شاعری آ رہی ہے، تو بہت زبردست شاعری کرتے ہیں. حالانکہ کوئی ظاہر حلیے سے لگتے نہیں کہ کوئی بہت زیادہ دیندار آدمی ہے، لیکن میں نے دوستوں سے رابطہ کیا، یار میری ان سے ملاقات کرواؤ، کیونکہ اردو ختم ہو رہی ہے، مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے، شارٹ ہو رہی ہے. اردو کی تو بھائی اتنی خوبصورت زبان ہے، ہم نے حفاظت، ہم انگلش بھی سیکھیں گے، بین الاقوامی زبان ہے، لیکن اردو سے رشتہ تھوڑی چھوڑیں گے ہم. تو اردو سے تھوڑی رشتہ چھوڑنا ہے یار. اردو تو ایسی، میں نے یورپ میں گیا ہوں، تھوڑے تھوڑے ملکوں کی آبادی اپنی زبانوں پہ ایسا فخر کر رہے ہیں، کمبخت چھوڑ ہی نہیں رہے اس زبان کو. حالانکہ چند لاکھ آبادی ہے، چند لاکھ،
اور बॉर्डर से उस तरफ वो जबान कोई जानता ही नहीं है, फिर भी अपनी जबान को पकड़ के रखा हुआ है उन्होंने कि स्कूलों में उनकी जबान में तालीम होगी, सब कुछ उनकी जबान में। आप उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाओ, कह रहे हैं हमारी जबान सीखो फिर हम पढ़ाएंगे आपको, हालांकि छोटे छोटे इलाके, छोटी छोटी जबानें। और हम तो भाई उर्दू का मतलब पूरा इंडिया भी उर्दू बोलता है, वो हिंदी उर्दू एक ही चीज है, नाम चेंज किया हुआ है। पूरा इंडिया उर्दू बोल रहा है, पाकिस्तान उर्दू बोल रहा है, ये आबादी मिला के चाइना से बढ़ जाती है। तो दुनिया के सबसे ज्यादा आबाद मुल्क और आबादी बोलने में उर्दू समझी जाती है। आप क्या समझ रहे हो, छोटी जबान थोड़ी है, बहुत बड़ी जबान है। इसको दो टुकड़े में तब्दील कर दिया, तकसीम कर दिया, हिंदी और उर्दू नाम रख के, वरना असल में क्या है, ये उर्दू है। ये हिंदी, चाहे आप हिंदी बोल दो या उर्दू बोल दो, जबान तो एक ही है वो। लेकिन इंडिया वालों ने भी फैसला किया हुआ है हमने जबान से जान छुड़ानी है, पाकिस्तान ने भी फैसला किया हुआ है हम तो कहते हैं इंडिया से भाई हिंदी की हिफाजत करो, वो है वो ही उर्दू, हमें पता है वो उर्दू हिंदी कुछ भी नहीं है, सिवाय वो दो चार चीजों के, वो ट्यूबलाइट को चमक डंडा बोल दिया और इस तरह की दो चार चीजें, बाकी सब वही है। तो और दुनिया में फैली भी कितनी है, हर मुल्क में आपको उर्दू बोलने वाले, समझने वाले मिलेंगे, आप हर मुल्क में मिलेंगे आपको। नॉर्वे से फोन आ रहा है, उर्दू में बात कर रहा है, चाइना से फोन आ रहा है, अबे तू कहां, जहां दुनिया में जाओ इंडियन पाकिस्तानी पहुंचे हुए हैं, हर जगह पहुंचे हुए हैं भाई। तो इतनी बड़ी जबान है। तो मुझे शायरों से, तो राहत अंधोरी, इसी वजह से मुझे शायरों से मोहब्बत है कि यार चलो उर्दू के तो कोई तो ढंग का काम कर रहे हैं ना, उर्दू की हिफाजत कर रहे हैं। तो वो राहत अंधोरी एक शायर हैं बड़े जबरदस्त, इंडिया के, इंतकाल हो गया, अल्लाह मगफिरत फरमाए। उन्होंने बड़ा प्यारा शेर कहा कि 2 गज सही लेकिन मेरी मिल्कियत तो है, 2 गज सही लेकिन मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। यानी मौत के बाद हमें 2 गज की जमीन मिलती है, वो हमारी मिल्कियत में होती है, उस पर किसी का नाजायज कब्जा नहीं होता। ऐसा सोते हैं कि वहां से पुलिस भी नहीं उठाती। वरना आप जितना भी मजबूत घर खरीदो, थोड़े दिनों के बाद खरीदने वाला जिसने कैश पेमेंट पे घर खरीदा होता है ना, उसी का जनाजा बच्चे अपने हाथों से उठा के कब्र में पहुंचा रहे होते हैं और बज़बान हाल कह रहे होते हैं, अब्बा आपका बहुत शुक्रिया, आपने घर खरीदा था, अब इंजॉय कौन करेगा, हम करेंगे। अब्बा कह रहा होता है यार मैंने तो, क्या हो गया यार, ये मैं तो खरीदा था, मैंने कितने लोग देखे हैं घर बनाया, रहना ही नसीब नहीं हुआ, जाने से पहले ही मौत हो गई। और बच्चे जो खुश हो रहे हैं कि हम रहेंगे इसमें, वो तुम कौन सा रहोगे भाई, थोड़े बड़े हो गए, तुम्हारे बच्चे होंगे, ये घर डिवाइड होगा, ये घर क्या होगा, डिवाइड होगा। वरना भाभीयों की लड़ाइयां, नंदों की लड़ाइयां ऐसी होंगी, तुम इसराइल और फिलिस्तीन को भूल जाओगे। आज एक साहब ना बार बार मेरे सामने शो मार रहे, मेरी तो 2 बीवियां इकट्ठी रहती हैं, मुझे कहने आपकी 4 कहां, मैंने कहा अलग अलग रहती हैं, मेरी तो 2 इकट्ठी रहती हैं। जब तीसरी दफा बोला ना इकट्ठी रहती है, मैंने कहा खुद कहां रहता है तू, पहले ये बता मुझे। तेरी 2 तो इकट्ठी रहती होंगी, लेकिन मुझे पता है तू खुद उनके साथ नहीं, या तो 2 इकट्ठी रहेंगी या तू रहेगा वहां पे। 2 बहनें मैंने कहा इकट्ठी नहीं रहती, बीवियां कहां से इकट्ठी रहेंगी आजकल यार। बहुत लोग शो मारते हैं आके ना, जो 3-3 वाले, 4-4 वाले, बड़े बड़े शो वाले आते हैं मेरे पास, और ऐसे बता रहे होते हैं हमारी तो 3 ही इकट्ठी रहती हैं सब। मैंने कहा भाई तू खुद कहां रहता है, और अगर घर में रहता है तो हेलमेट पहन के जाता होगा घर में, मुझे पता है। तो हेलमेट के बगैर 2 बीवियां जिसकी इकट्ठी रहे और वो हेलमेट के बगैर चला जाए, कोई गारंटी नहीं। और मैंने कहा अगर बिलफर्ज तू भी वहीं रह रहा है, 2 भी वहीं रह रही हैं, तो थोड़े दिनों में तीनों में से एक का जनाजा उठने वाला है, सरवर फटने वाला है। और जो शादी वाला आदमी जो बीवियों से पिट के आता है ना बाहर, असल वजह नहीं बता रहा होता कि मैं ये जख्म मेरे क्यों लगा हुआ है वो कहानियां कर रहा होता है, वो बता रहा होता है बाइक से गिर गया था, हालांकि बाइक से नहीं गिरा होता, वो बेलन लगा होता है उसके सर पे टाइट वाला। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अच्छा खैर, तो ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। तो राहत अंधोरी ने कहा कि जमींदार इंसान असल में जो प्रॉपर्टी आती है वो कब्र की होती है, और लेकिन कराची में वो भी नहीं है। आप मुर्दा दफन करके जाएं, गुर्दे अब्बासी वाले ले जाते हैं, पता नहीं अब्बासी वाले डॉक्टर ले जाते हैं, गोरकन गुर्दा निकाल के, ये ताजा ताजा आया है चल भाई, या गुर्दा नहीं बेचता, कुछ ना कुछ बिकता है। कुछ दिनों में मेरे भाई अगर ये जो इस तरह से होता रहा ना, तो जनाजे में शॉपर में बोटियां आएंगी। मुझे तो ऐसा लगा, लोग डोनेट करने अपनी आंखों को भी, और पता नहीं क्या क्या चीजें डोनेट, जब साइंस मजीद तरक्की करेगी तो सब चीजें डोनेट हो जाएंगी। उसके बाद जनाजे में एक बोटियां आएंगी, जी वसीम भाई का इंतकाल हो गया, उनका जनाजा पढ़ा दो। तो मैं पूछूंगा भाई इसके घुटने कहाँ हैं, कह रहे हैं वो एक साहब थे, उनके एक्सीडेंट में घुटना टूट गया था, तो ये बॉल उनके फिट आ रही थी, डॉक्टरों ने खरीद ली है, ये उनके घुटना लगा रहे हैं। अबे इसका जो है वो
گردہ کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ تازہ تازہ تھا تو وہ وسیم سلیم کے لگا دیا ہے، یا فریز کر دیا کسی کے لگ جائے گا. ابے آنکھیں کہاں ہیں اس کی؟ بھائی وہ نابینا ہے، وہ پتلی نکالنے کے لیے وہ تو بوٹیاں رہ گئی ہیں. تو میں کیا بولوں گا، کووں کو کھلا دو بھائی، اب کیا اس کا، یہ بھی کسی کے کام آ جائے نا. کیا خیال ہے، کسی مخلوق کے کام آ جائے. تو کراچی میں تو میرے بھائی مردہ محفوظ نہیں ہے، آپ زندوں کی بات کر رہے ہو. وہ رات اندوری کا شعر ہے نا کہ قبر میں جائیں کوئی نہیں نکالے گا، وہ بھی اب قبر بھی اپنی نہیں ہے. گورکن پہلے سے ایک صاحب نے ابا دفن کیے 3 دن تک قبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے 3 دن سے وہیں نظر آ رہے ہیں انڈا موڑ پہ، وہاں قریب سے ہے نا محمد شاہ، وہ کون سا قبرستان ہے محمد شاہ کا. تو میں نے ان سے بولا ابا کا انتقال ہو گیا، بہت محبت ہے، 3 دن سے ادھر ہی گھوم رہے ہیں. انہوں نے کہا مفتی صاحب گورکن مردہ نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، میں 3 دن تک پہرا دوں گا، 3 دن کے بعد میت پھر اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کے پارٹس قابل استعمال ہو. کمال ہے یار، یہ تو مجھے تو پھر اپنے گارڈ اپنی قبر پہ ابھی سے بٹھا لینے چاہیے.